बुलेटिन में खुशामदीद। اور سب سے پہلے بات ہوگی، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ ابھی جنگ ختم کرنے کا بہترین موقع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران سے معاہدے کے قریب ہیں اور یہ ممکن ہے کہ اگلے ہفتے دورہ چین سے پہلے معاہدہ ہو جائے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا، دیکھتے ہیں معاہدے سے متعلق آگے کیا ہوتا ہے۔ وٹکوف اور جیرڈ کشنر کو مذاکرات کے لیے بھیجنے کا امکان نہیں، ایران سے ڈیل نہیں ہوتی تو دوبارہ بمباری کر سکتے ہیں۔ ایران نہ مانا تو بمباری پھر شروع ہو جائے گی، حملے پہلے سے زیادہ سخت اور تباہ کن ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی، سوشل میڈیا پیغام میں کہا، ایران نے طے شدہ شرطیں مان لی تو آپریشن ایپک فیوری ختم کر دیا جائے گا، ناکہ بندی ختم کر کے آبنائے ہرمز ایران سمیت سب کے لیے کھول دیا جائے گا۔ تہران انکار کرتا ہے تو بمباری پھر شروع ہو جائے گی۔ اس سے پہلے امریکی صدر نے پروجیکٹ فریڈم عارضی طور پر رکنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا ایران کے ساتھ جامع اور حتمی معاہدے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے، آبنائے ہرمز کی امریکی ناکہ بندی نافذ رہے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے آپریشن ایپک فیوری مکمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں پریس بریفنگ کے دوران مارکو روبیو نے بتایا کہ ایران کے خلاف آپریشن کے تمام اہداف حاصل کرنے کے لیے ایران کو فوری مذاکرات کی میز پر آنا چاہیے۔ آبنائے ہرمز بین الاقوامی گزرگاہ ہے، کوئی ملک کنٹرول نہیں کر سکتا۔ Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. Prefer the path of peace. The President would prefer is a deal that touches on all the key topics, that a full opening of the Straits so the world can get back to normal. We're the only nation on earth that can do anything to open up a lane within the Straits of Hormuz. Into the Straits for a moment. This is approximately a quarter of the world's oil trade. The Iranian regime cannot be allowed to dictate who uses this vital waterway. This is an international waterway. International law on this is very clear. No country can control them. Iran is doing. It's completely illegal, completely illegitimate, and completely unacceptable. ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ بین الاقوامی قوانین کے تحت ایران کا جوہری پروگرام جاری رہے گا۔ ایرانی صدر مسعود پیزشکیان کہتے ہیں امریکی حکام فوجی دھمکیاں دینا بند کریں، دھمکیوں کے سائے میں گفتگو نہیں ہوتی۔ مذاکرات کے دوران ایران واضح تھا، عالمی قوانین کے مطابق ایٹمی پروگرام ہوگا، ہر چیز پر قبضے کے بجائے ایرانی عوام کے حقوق کا احترام کیا جائے۔ چین نے ایران کی طاقت اور صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیجنگ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ چینی دوستوں کا ماننا ہے کہ جنگ کے بعد کا ایران پہلے سے بالکل مختلف ہے۔ ایران اور دیگر ملکوں کے درمیان نئے دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ چین نے ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ناجائز قرار دی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بیجنگ میں چینی ہم منصب سے ملاقات کی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا ایران اور امریکہ کے درمیان مکمل جنگ بندی ضروری ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا تہران صرف منصفانہ اور جامع معاہدہ قبول کرے گا۔ عباس عراقچی نے ملاقات کے بعد ٹویٹ بھی کیا۔ انہوں نے بتایا علاقائی امن و استحکام کے لیے چین نے 4 نکاتی تجویز دی ہے۔ خطے میں امن و استحکام کے لیے چین کے کردار پر اعتماد کرتے ہیں، جنگ کے بعد ایک نئے علاقائی ڈھانچے کے قیام کی حمایت کرتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ نے سفارتکاری کو جاری رکھنے پر زور دیا، کہا خطے کے ممالک کے درمیان کشیدگی بڑھنے سے روکنے کے لیے سفارتکاری کو جاری رکھا جانا چاہیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے نئے سمندری قوانین پر عمل کرنے والے بحری جہازوں کے مالکان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ پاسداران کی بحریہ نے بیان میں کہا ہے کہ امریکی خطرات ختم کرنے کے بعد اب آبنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو مکمل محفوظ بنایا جائے گا۔ عام تجارتی جہازوں کو گزرنے کی پوری آزادی ہوگی، مگر امریکی فوج کے لیے جنگی ساز و سامان لے جانے والے جہازوں کا راستہ ہر صورت روکا جائے گا۔ ادھر شامی حکومت نے ملک میں حزب اللہ سے منسلک سیل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حزب اللہ سے منسلک سیل پر اعلیٰ سرکاری شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام تھا۔ شامی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے فورسز نے کئی صوبوں میں سیل کے خلاف کارروائیاں کی۔ دارالحکومت دمشق، حلب، حمص، طرطوس اور لاذقیہ میں بیک وقت چھاپے مارے گئے۔ سیل شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے شامی وزارت داخلہ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ ادھر شامی حکومت نے ملک میں حزب اللہ سے منسلک سیل کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ حزب اللہ سے منسلک سیل پر اعلیٰ سرکاری شخصیات کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کرنے کا الزام تھا۔ شامی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ اس مقصد کے لیے فورسز نے کئی صوبوں میں سیل کے خلاف کارروائیاں کی۔ دارالحکومت دمشق، حلب، حمص، طرطوس اور لاذقیہ میں بیک وقت چھاپے مارے گئے۔
سیل شام میں عدم استحکام پیدا کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔ الجزیرہ کا کہنا ہے کہ حزب اللہ نے شامی وزارت داخلہ کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ اور بعض نائب مودی سرکار کھیل میں سیاست لانے کی پالیسی برقرار۔ بھارتی وزارت کھیل نے نئی سپورٹس پالیسی کا اعلان کر دیا۔ پالیسی کے تحت بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل کے دو طرفہ مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا۔ ایک طرف ہٹ دھرمی، دوسری طرف دکھاوے کی نرمی۔ مودی سرکار انتہا پسندی اور دوغلی پالیسی سے باز نہ آئی، کھیل کو پھر بدبودار سیاست کا ہتھیار بنا لیا۔ بھارتی وزارت کھیل نے پاکستان کے ساتھ کھیلوں کے روابط پر نئی پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت بھارت پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل کے باہمی مقابلوں میں حصہ نہیں لے گا، مگر اپنی لنگوٹ بچانے کے لیے بین الاقوامی ایونٹس میں شرکت کرے گا۔ پالیسی کے مطابق بھارتی حکومت پاکستانی کھلاڑیوں کے لیے ویزا فراہمی یقینی بنائے گی تاکہ انٹرنیشنل ایونٹس کی میزبانی مل سکے۔ انتہا پسند پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا 2036 اولمپکس کی میزبانی کا خواب ٹوٹنے کے قریب ہے۔ برطانوی اخبار دی گارڈین بھارت کے بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ کرکٹ میں کشیدہ تعلقات اور سیاسی مداخلت پر پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا چکا ہے۔ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی تمام معاملات پر تشویش اور بھارت کو سخت وارننگ جاری کر چکی ہے۔ اور لگاتار چوتھا 300 پلس اسکور، نیشنل اسٹیڈیم میں ریکارڈ ٹوٹل اور 2 بیٹرز کی سینچریاں۔ پاکستان ویمن ٹیم نے زمبابوے کے خلاف دوسرے ون ڈے میں بھی کئی ریکارڈ بنا دیے۔ مہمان ٹیم کو جیت کے لیے 344 رنز کا ہدف۔ صدف شمس گل فیروزہ نے کیریئر کی پہلی سینچریاں بنائی۔ صدف نے لگاتار چوتھے میچ میں 50 پلس اسکور کیا۔ پاکستان سیریز میں فیصلہ کن برتری کے قریب ہے۔ ہدف کے تعاقب میں مہمان ٹیم کی 8 بیٹرز 129 رنز پر پویلین لوٹ گئی۔ ابھی ہے شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ہمارے ساتھ رہی۔